بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد كل حمد صلاة کے بعد لائق صدر احترام علماء کرام مشایخ اکرام بزرگوں دوستوں ہم سب جس ہستی کے ذکر خیر میں یہاں موجود ہیں وہ کوئی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ علماء کے لیے اور عوام کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ فقیر سے پہلے ابھی آپ قبلہ زمان صاحب سے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی روحانی مقام کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کا وہ مقام ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو کماہر کو بیان کرنا تو بڑی بات ہے، اچھی طرح سمجھ آ جائے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں آپ ایسے مضبوط تھے کہ آپ کوشش کرتے تھے کہ کسی بدمذہب وہابی شیعہ سے ہاتھ نہ ملائے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں ایسا موقع آ جاتا تو اظہار نفرت کے لیے فوری طور پر آپ صابن منگاتے، پانی منگاتے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے۔ الحمدللہ سن 80 سے زیارت کا شرف حاصل رہا۔ جس زمانے میں آپ محمدیہ دارالقرآن میں صدر مدرس تھے جلال پور پیر والا میں، تو اس زمانے میں شہری اتحاد کی طرف سے ایک سلسلہ چلا کہ بھئی بارش نہیں ہو رہی، لہذا سب علماء کو جمع کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے تاکہ نماز استسقاء پڑھیں، بارش ہو۔ جب شہری اتحاد کے لوگ استاد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے فرمایا کہ ہم اس اجتماع میں شرکت نہیں کر سکتے۔ بولے سی سب کا مسئلہ ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہاں بھی لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ گستاخ رسول ہیں، اور جہاں کوئی مشرک کھڑا ہوگا، جب گستاخ رسول کھڑا ہوگا، وہاں دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور آپ نے فرمایا کہ تم سب کو ملا کر اگر چلنا چاہتے ہو جاؤ، ہم شریک نہیں ہوں گے،
انشاءاللہ یہ لوگ دعا کریں گے بارش نہیں ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا ہم دعا کریں گے انشاءاللہ بارش ہوگی۔ اب ملے جلے لوگ، کچے ذہن کے لوگ، بعض لوگ اپنی سیاست دکانداری چمکانے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے۔ وہی سب جمع ہوئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ فلاں دن ہم اپنی عیدگاہ سعیدی رضوی میں جا کر نماز استسقاء پڑھیں گے، آپ اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا بارش ہوگی۔ حضرت صاحب قبلہ تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھائی، دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اقدس میں وہ برکت رکھی تھی، جو ان کی زبان سے لفظ نکل جاتا تھا ہو جاتا تھا۔ بڑے مزے کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے، وہابیوں نے کی سازش جلال پر کیا مفتی صاحب کا تعویذ دیکھا جائے کہ یہ تعویذ میں کیا لکھتے ہیں، کوئی کمزوری پکڑیں اور پھر فتویٰ لگائیں کہ یہ شرک جملہ ہے، فلاں ہے۔ ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا اور باقی اس کا وہ کام بھی تھا، انہوں نے کہا دونوں باتیں ہوں گی، ایک دیکھتے ہیں ان کے تعویذ سے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اس میں کیا لکھتے ہیں، کھول کر دیکھیں گے، پھر واویلا کریں گے۔ جب وہ شخص تعویذ لینے کے لیے آیا، آپ نے تعویذ لکھا، کیا لکھا؟ آپ میں جو طلبہ ہیں، دوسرے احباب ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں خاص آپ توجہ فرمائیں۔ آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت حق ہے، باقی جتنی فرقے ہیں وہ باطل ہیں، صرف ناجی جماعت صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ نے یہ لکھ کر وہ بند کر کے دے دیا، جب بندہ لے کر گیا اس کا کام بھی ہو گیا، اور وہابیوں کی سازش تھی دیکھو کہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے، تو جب کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناجی جماعت جنتی جماعت صرف اہل سنت و جماعت ہے، باقی سارے طریقے باطل ہیں۔ جب یہ پردہ تعویذ کھولا گیا تو کوئی کتنی لوگ ایسے تھے کہ جو اس واقعے کے بعد پکے سنی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آپ علمی حوالے سے دیکھیں، علماء کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مسئلہ اسلام چلا تھا، پھر اس کے بعد مسئلہ بظاہر خلاف اولا چلا تھا۔ کچھ لوگوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے پر سورۃ فتح کی آیت جس میں لفظ ذم ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اور پھر اور فتنہ کھڑا ہوا۔ کچھ فتنہ پروروں نے غزالی زمان راویہ دورہ سیدی حضرت علامہ سید احمد سی شاہ سے قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر بھی اعتراض کیا۔ تو استاد صاحب کی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تشریف لائے ہیں۔ آپ سو گئے اور حضرت صاحب کو اشارہ فرمایا کہ یہ پنکھا آپ اپنے ہاتھ میں لے لو، اس وقت مجھے مکھیاں کچھ تنگ کر رہی ہیں۔ تو استاد گرامی رحمت اللہ تعالی نے پنکھا اٹھایا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو پنکھا، آپ جناب والا پنکھے کے ساتھ ہوا پہنچا رہے ہیں اور مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سے تعبیر یہ فرمائی تھی کہ امام اہل سنت مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد اقبال، میرے ترجمے کو غلط کہا جا رہا ہے، لہذا آپ کھڑے ہو جائیں، میرے ترجمے کا دفاع کریں۔ اچھا، اس سلسلے میں بہت بڑی بحثیں چلی، ضم پر، پھر بظاہر خلاف اولا پر، تو پھر آخر میں قبلہ نے ایک سوال نامہ بنایا
وہ ایسا سوال نامہ بنایا کہ یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں یا دونوں میں سے ایک صحیح ہے یا دونوں غلط ہیں، کیا ہیں؟ علماء کرام اب اظہار خیال کریں۔ حضرت نے جو سوال نامہ لکھا، بہت سے علماء نے تو اسی سوال نامے کو پڑھ کر جواب لکھا ہے، اور جب یہ سوال نامہ پہنچا ہے بریلی شریف، اور اس وقت حضرت تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان اثری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات، جب ان کے پاس سوال نامہ پہنچا تو انہوں نے سوال نامے کو سماعت کیا، تو آپ اندازہ لگائیں حضرت کا کیا علمی مقام تھا۔ حضرت تاج الشریعہ نے ایک صفحے کا جواب لکھا، لیکن اس ایک صفحے پر 6 مرتبہ کہا کہ یہ سائل خود فاضل ہے۔ ایک صفحے کا آپ نے جواب دیا اور اس پر لکھا کہ یہ سائل خود فاضل ہے۔ 6 مرتبہ تاج الشریعہ نے استاد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس سلسلے میں آپ سائل تھے، 6 مرتبہ انہوں نے فاضل فرمایا ہے۔ اور استاد صاحب قبلہ سبحان اللہ، بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ آ جاتا تھا فوری حل فرما دیتے۔ اچھا، ایک شعر ہے حضرت گڑھی اختیار خان والے خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کہ لاکھوں جدائے آپ نے ٹھوکر کے دور سے اٹھتا نہیں مسیح سے مارا فریدنا۔ واقعی نے اس پر بڑا شور کیا۔ ایک ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ تھے، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، کامل بھی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے اور ملفوظات کے سلسلے میں بڑے ماہر تھے۔ وہ جلال پور پیر والا کاظمی جو پر جلسہ تھا تشریف لائے، تو میں نے یہ سوال لکھ کر ان کے پاس دے، بجائے اس کے کہ اپنے استاد گرامی سے پوچھتا، میں نے لکھ کر ان کو بھیج دیا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ کسی طالب علم نے لکھا ہے، جا کر فرید کا معنی دیکھ لو۔ اب میں نے کبھی فرید کا اگر معنی جا کر دیکھ لیں، اگر فرید کا معنی یکتا بے مثل و بے مثال اگر اللہ ہے تو کیا وہ مرشد کو اپنا اللہ کرے؟ یہ تو مزید اور پھنس جائیں گے۔ تو بہرحال تسلی تشفی نہ ہوئی، اور طالب علم جس طریقے سے جن میں پھر کلاس میں ذکر ہو جاتا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت محسنی نے یہ سوال کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا اچھا تم نے سوال کیا تھا، اب جواب لے کر آگے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو اور الجھ گیا وہ کہ انہوں نے فرید کا معنی کہا ہے۔ تو میں نے کہا اب آپ کرم فرمائیں، اس کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا یا مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ اس سے مراد ڈاکٹر ہے، حکیم ہے۔ تو لہذا اور مردے دلانے سے یہ مردے نہیں کہ جس طریقے سے کوئی مر جاتا ہے اس کو دلایا جائے، بلکہ مردہ دلوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی تحقیق سے لاکھوں مردہ لوگوں کے دلوں کو زندہ فرما دیا ہے، اور جو خواجہ کی نظر سے گر جائے اسے ڈاکٹر بھی نہیں اٹھا۔